حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، قربانی کے جانور کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صرف اہل بیت کے لیے خاص ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ میری ساری امت کے لیے ہے۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ امام مسلم اور امام بیہقی نے روایت بیان کی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، میرے پاس صرف دودھ دینے والی ایک بکری ہے، کیا میں اس کی قربانی کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عید کا چاند نظر آنے پر قربانی کرنے والوں کی طرح اپنے ناخن اور بال نہ ترشواؤ اور قربانی مت کرو۔ قربانی کے دن اپنے ناخن اور بال تراشنا، یہ تمہارے لیے پوری قربانی کے برابر ہوگا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، قربانی کے دن انسان کا کوئی عمل قربانی سے بڑھ کر نہیں، اور قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ لایا جائے گا۔ مسند احمد میں آتا ہے کہ ہر بال اور اون کے ہر ریشے کے بدلے اللہ ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ کچھ علماء کی رائے میں اگر کوئی شخص مالی استطاعت نہیں رکھتا اور قربانی کرنے کی شدید خواہش رکھتا ہے تو وہ قرض لے سکتا ہے، بشرطے کہ وہ یقین رکھتا ہو کہ وہ قرض واپس کر سکے گا۔ اللہ ہمیں اس نیک عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔